الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات محترم، دعا ہے اللہ تعالی آج کی اس پروقار محفل کو اور عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں، بتا دیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے بندوں پر، کون؟ وہ جن کو اللہ نے چن لیا، ان پر اللہ کا سلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاہم اللہ لنبیہ، فرمایا وہ بندے جن کو اللہ نے چن لیا اور ان پر اللہ کا سلام ہے، وہ محمد کے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے تمام بندوں کے دلوں پہ نظر رحمت ڈالی، نظر ڈالی، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں سے سب سے افضل، اعلیٰ، بہتر محمد کے دل کو پایا۔ فاصطفاہ اللہ لنفسہ، اللہ نے محمد کو اپنے لیے چن لیا، فابتعثہ اللہ برسالتہ، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، محمد عربی کے قلب، دل کے پر نظر ڈالنے کے بعد پھر اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں سے محمد کے صحابہ کے دلوں کو سب سے افضل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، وفی روایہ فجعلہم انصار نبیہ، او کما قال، تو اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کے دین کے لیے ان کا مددگار بنا دیا، اپنے نبی کے وزیر بنا دیے۔ تو اللہ نے جو صحابہ حضور کو دیے وہ مخلوق میں سے چن چن کے دیے، یہ نہیں کہ ساو ادھر ہو جاؤ، بلکہ پوری مخلوق میں سے تو بھی میرے یار کا صحابی بن جا۔ صدیق نظر کے صدیق بھی میرے یار کا صحابی بنے، عمر بھی میرے یار کا صحابی بنے، اور سارے صحابہ جتنے ہیں کہ یہ میرے یار کے صحابہ بنے۔ اگلی بات سنو، چن چن کر اپنے محبوب کو دیے، اور اللہ نے یہ بھی چن چن کر ان لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈالی ہے جن کے دلوں میں اللہ نے خیر کا جذبہ رکھا ہے۔ محبوب کو بھی چن چن کر دیے، سبحان اللہ، محبوب کو بھی چن چن کر دیے، اور صحابہ کی محبت بھی ان میں ڈالی جن سے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ برجل من امتی، حضور فرماتے ہیں جب اللہ میرے امت میں سے کسی بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، القا حب اصحابی فی قلبہ، اللہ اس بندے کے دل میں صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج کی اس کانفرنس سے یہ پیغام مصطفیٰ دیا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ رب نے اچھائی کا وعدہ کر لیا اور ان کا انجام اچھا ہونا ہے، ان ہی لوگوں کے دلوں میں عظمت صحابہ بھی ہے، انہی
औलाद अहले बैत भी है, जिनका अंजाम अच्छा होगा, जिनकी दुनिया भी अच्छी, जिनकी कब्र भी अच्छी, जिनकी आखिरत भी अच्छी, उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत भी होगी, उनके दिलों में सहाबा की मोहब्बत भी होगी। मैं अपनी बात के इख्तिताम की तरफ लाते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिदुहुम गरदन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना ना बनाना। मेरे आका फरमाते हैं, फमन अहब्बहुम फबी हुब्बी अहब्बहुम, जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी वजह से सहाबा से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की। फमन अबग़दहुम, और जिसने उनसे नफरत की, अदावत की, फबी बुग़दी अबग़दहुम, उसने मुझसे नफरत रखने की वजह से मेरे सहाबा से नफरत की, अदावत की। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी, तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने रब को तकलीफ दी। वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु, और जिसने रब को तकलीफ दी, अज़ियत दी, अल्लाह उसकी गिरफ्त करेगा। तवज्जो करना, अरे सहाबा से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, सहाबा से प्यार, नबी से प्यार, सहाबा का इकराम, नबी का इकराम, सहाबा का अदब, नबी का अदब, सहाबा का एहतराम, नबी का एहतराम, सहाबा से उल्फत, नबी से उल्फत, सहाबा से वफा, नबी से वफा, सहाबा से दुश्मनी, नबी से दुश्मनी, सहाबा से नफरत, नबी से नफरत, सहाबा से अदावत, नबी से अदावत। और सुन लो, जिनके दिलों में सहाबा की अदावत हो, उनकी जुबान से नफरत का इजहार होगा, वो मरते ही फिन्नार होगा, मरते ही फिन्नार होगा। जिस दिल में सहाबा का इकराम होगा, मरते ही बेड़ा पार होगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस से हम पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को बताना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत होगी वो पाकिस्तान की फौज से भी मोहब्बत करेगा। हम तमाम इदारों को ये पैगाम दे रहे हैं, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत उसे पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत, और जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत उसे रसूलुल्लाह की फौज से भी मोहब्बत। जो फौज का गद्दार, पाकिस्तान का गद्दार, जो सहाबा का दुश्मन, वो नबी का दुश्मन, हम पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के गद्दार को बर्दाश्त करेंगे, ना ही नबी के गद्दार को बर्दाश्त। और एक बात मैं मुख्तसर करते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करना। हजरत भी बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आए हजरत साहब के साथ, मन्नान मुआविया साहब ने हमारा इस्तकबाल किया, आगे आए, मिले, एहतराम किया। तवज्जो करना, तो जो किसी के पास जाता है, अपने साथी के साथ जाता है, तो फिर उसे इस बात की फिक्र नहीं होती मैंने बैठना कहाँ है, मैंने बैठना कहाँ है, मेरी सवारी कहाँ खड़ी होगी। सवारी का एहतमाम भी उन्होंने कर दिया, वहाँ खड़ी करा दो। तो मैं कहना चाहता हूँ, हर मेज़बान अपने मेहमान का ख्याल रखता है। कोई मेरे पास आए, मैं उसका ख्याल रखूँगा, और अगर मैं किसी के पास जाऊँ तो वो मेरा ख्याल रखेगा। अरे कोई उनको जाकर बता दे जिनको नशे ने उनके दिमाग को खराब कर दिया है, कोई उनको बता दे, अगर मैं जाऊं तो वो मेरा ख्याल रखे, और अगर वो आए तो मैं ख्याल रखूं। हजरत अबू बकर उमर अपने घर में थोड़ी लेते हैं, अपने घर में थोड़ी लेते हैं, अरे वो तो मोहम्मद अरबी के घर में है। अरे तवज्जो करना, उस शाख ने बताया कि माजरा क्या है, फरमाया कि माजरा एक ये भी है, फरमाया
اور مزار میں میں تیری حفاظت کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور دیکھیں یہ نقطہ بھی سماعت کر لیں، حدیث پاک میں آتا ہے ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، وسط قوم صالحین، تمہارا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں فوت ہو جائے تو کیا کرو، حدیث پاک میں آتا ہے او کما قال کہ اسے نیک بندے کے ساتھ دفن کرو، اسے نیک بندے کے ساتھ دفن کرو۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس کا ماجرا کیا ہے کہ اسے نیک بندے کے ساتھ دفن کرو؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب اسے نیک بندے کے ساتھ اللہ کے ولی کے ساتھ دفن کرو گے تو اللہ کے ولی پر جو رب کی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ رحمتیں اس پر بھی برسیں گی، اس پر برسنے کی وجہ سے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کوئی عقل کے اندھوں کو بتا دے کہ اگر ولی کے ساتھ گناہگار آ جائے تو ولی پہ برسنے والی رحمت سے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ارے صدیق و عمر تو حضور کے ساتھ لیتے ہیں، جو رحمتیں اللہ کی مصطفیٰ پہ برس رہی ہے وہ عمر پہ بھی برس رہی ہے، صدیق پہ بھی برس رہی ہے، عمر پہ بھی برس رہی ہیں، صدیق پہ بھی برس رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیے حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، صحابہ سے بغض رکھنا ہے تو پھر وہ بندے کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوگا، یہ امام جلال السیوطی کہتے ہیں۔ اب سنیے وہ کہتے ہیں عن عبد الرحمن، عبد الرحمن سے روایت، وہ کہتے ہیں حضرت رجلا الوفات، ایک بندہ مرنے لگا، اس کے قریب میں گیا، میں بھی پہنچا، کہتے ہیں قل، کہا اس سے کہے تو لا الہ الا اللہ، ارے تو مر رہا ہے پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سنیے فقالا، وہ مرنے والا کہتا ہے لا اقدر، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہے اور باتیں کر رہے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ توجہ، کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ سنیے تمام حاضرین اس پیغام کو لے کے جائیں۔ اس نے کہا کنتو اصحاب قوما یامروننی لشتم ابی بکر و عمر، وہ کہتا ہے میں ایسی لوگ، ایسی قوم، ایسے بندوں کے پاس بیٹھتا تھا جو مجھے کہتے تھے ابو بکر کو بھی گالی دو، عمر کو بھی گالی دو۔ معاذ اللہ، یہ کتاب نہیں لے کے آیا، اس کتاب سے میں نوٹ کر کے، وہ کتاب میرے پاس موجود۔ یہ آخری بات اب جو میں کہنے لگا ہوں کہ جو صحابہ کو گالی دے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہونا، اور جو صحابہ سے محبت کرے، اب یہ بات سن لو اور ایمان تازہ کر لو، بات ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ بھی امام جلال السیوطی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو القاسم بن ہبۃ اللہ بن سلام المفسر کہتے ہیں کان لنا شیخ نقرأ علیہ، کہ ہمارے استاد نے ہمیں ایک بات بتائی، فمات بعض اصحابہ، ہمارا کوئی ان کا کوئی دوست فوت ہو گیا تو فرآ الشیخ فی النوم، تو استاد نے اسے خواب میں دیکھا، فقال لہو، اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ قال غفر علی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اب توجہ کرنا جملے پر، اس نے کہا فما حالک مع منکر و نکیر، جب منکر نکیر آئے اس وقت کی حالت تو بتاؤ۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا استاذ لما اجلسانی وقال علی، وہ جب منکر نکیر آئے ان دونوں نے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا اور منکر نکیر نے کہا من ربک ومن نبیک، توجہ کیجئے گا، من ربک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ میں اس کا جواب دیتا، لیکن فالہمنی اللہ، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، کیا؟ ان قلت لہما، میں ان دونوں سے کہوں، منکر نکیر سے کہوں کیا؟ بے حق کے ابی بکر و عمر، ارے تمہیں ابو بکر عمر کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ فقال احدہما للآخر، تو ان میں سے ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے قد اقسم علینا بعظیم دعہو، ارے اس نے ہم کو بہت بڑی وسیع ہستی کا وسیلہ دیا، قسم دی ہے، دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ میں نے ابو بکر اور عمر کا نام دے کے واسطہ دیا، منکر نکیر چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے یاد رکھ لو، دل میں صحابہ کی محبت ہو
چھوڑا بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اہل بیت کے دامن کو تھاما، صحابہ سے محبت نہ ہوئی تب بھی کامیابی نہیں ملنی۔ کامیابی تبھی ملے گی جب رسول اللہ سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، صحابہ کے اور اہل بیت سے بھی محبت۔ جو ان سے پیار کرے گا اسی کا بیڑا پار ہوگا۔ توجہ کرنا، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں افکار محمد، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، ہر دور سے لا ریب ہے کردار محمد۔ جو چیز بھی مانگو ملے گی، اس در سے ہر وقت سجا رہتا ہے دربار محمد۔ کس درجہ مقدر کے سکندر کے صحابہ